नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग पढ़ेंगे तख्ती नंबर 25 रस्मुल ख़त। चलिए बिला ताख़ीर सबक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 25 रस्मुल ख़त यानी लिखने का तरीक़ा। रस्मुल ख़त यानी लिखने का तरीक़ा। रस्मुल ख़त का मतलब है लिखने का तरीक़ा। कुरान पाक में बहुत जगह अलिफ वाव या लिखे हुए हैं मगर पढ़े नहीं जाते। यानी आप यूँ समझिए कि कुरान करीम जब आप पढ़ेंगे तो बहुत जगह ऐसी है जहाँ पर अलिफ लिखा हुआ मिलेगा मगर अलिफ पढ़ा नहीं जाएगा, अलिफ साइलेंट होता है। इसी तरह से वाव लिखा हुआ मिलेगा लेकिन वाव जो है पढ़ा नहीं जाता है। या लिखा हुआ होगा बहुत सी जगहों में लेकिन या नहीं पढ़ा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कुरान करीम के अंदर किन किन जगहों में अलिफ नहीं पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं कि हर जगह में अलिफ वाव या नहीं पढ़ा जाता, ऐसा नहीं है, बल्कि अक्सर व बेशतर जगहों में अलिफ भी पढ़ा जाता है, वाव भी पढ़ा जाता है, या भी पढ़ा जाता है। इनका कहने का मतलब ये है कि कुरान करीम के चंद जगहों में, वो जगह चंद हैं, मुतय्यन हैं, चंद जगहों में ऐसा है कि अलिफ लिखा होता लेकिन पढ़ा नहीं जाता। इसी तरह से वाव लिखा हुआ होता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। इसी तरह से या जो लिखा होता है पढ़ा नहीं जाता। तो हम लोग देखते हैं कि किन किन जगहों में नहीं पढ़ा जाता है। तो कहते हैं कि मगर पढ़े नहीं जाते, उन पर निशान लगा हुआ है। यानी ये जो नूरानी कायदा, जिन्होंने नूरानी कायदा को तरतीब दिया है, उन्होंने नूरानी कायदा के अंदर उन अल्फाज को कुरान करीम से चुन करके उन अल्फाज को लिख दिया है कि जिनके अंदर अलीफ वाव या नहीं पढ़े जाते हैं। उसी के उन्होंने कहा कि उन पर इस तरह का निशान लगा हुआ है। यानी नीचे इसके अंदर नीचे के नक्शे में वो अल्फाज लिख दिए गए हैं। लफ्ज़ अना, एक दूसरा कायदा बता रहा, लफ्ज़ अना में नून के बाद का अलिफ कहीं नहीं पढ़ा जाएगा। ये आप नोट कर लीजिएगा। लफ्ज़ अना, हमज़ा नून अलिफ, अना इसको याद कर लीजिएगा कि अना कुरान करीम के अंदर बेशुमार जगहों के अंदर आया है और कहीं पर भी अना जब भी आएगा अना के साथ अलिफ तो अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। वही कह रही है कि लफ्ज़ अना में नून के बाद का अलिफ कहीं पढ़ा नहीं जाएगा। अना की तरह पढ़ेंगे, यानी जिस तरह से अना को पढ़ते हैं खींचते नहीं, इसी तरह से इस अना को भी पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं खींचेंगे, अना की तरह पढ़ेंगे जबकि उस पर वक्फ़ ना करें। हर खाने में लिखने के तरीक़े साथ साथ पढ़ने के तरीक़े भी दर्ज हैं। आप यहाँ देख लीजिए कि अफ़इम्माता, अब यहाँ देख लीजिए अलिफ मद्दा है ना, अलिफ यहाँ पढ़ा नहीं जाएगा। तो कुरान करीम के अंदर जहाँ कहीं भी अफ़इम्माता या अरबी इबारात के अंदर आप पढ़ेंगे तो ये जो अलिफ है ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। ला इलल्लाहि, तो अब यहाँ देख लीजिए यहाँ पर भी जो ला इलल होना चाहिए ना, लेकिन ये अलिफ साइलेंट है, अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। तो ला ये जो इस तरह का लिखा हुआ कहीं भी मिलेगा तो आपको जो है ये अलिफ नहीं पढ़ाएगा। तबू आ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ भी अलिफ साइलेंट है। अब देख लीजिए ये जो है दो तरह का लिखा हुआ है, एक इस तरह से अफ़इम्माता लिखाएगा, एक इस तरह से लिखाएगा। दोनों तरीकों इन्होंने लिख दिया है। मिन नबाई, मिन एक तो ये तरीका, एक नीचे तरीका लिखा है मिन नबाई, ठीक है। नीचे ये तरीका लिखा है कि इसको अलिफ को हटा करके कि ये जो है मिन नबाई में जो अलिफ है ये साइलेंट है, नहीं पढ़ा जा रहा है, इसलिए इसको अलिफ को काट दिया और नीचे लिख दिया अलिफ को काट करके मिन नबाई, समझाने के लिए। मलई, यहाँ पर भी अलिफ साइलेंट है, इस तरह से भी इसको इन्होंने लिख दिया, अलिफ को हटाकर यहाँ लिखा है। यहाँ पर यही मिसाल समझ, इसको नहीं बताया था कि ला इलल्लाहि, तो यहाँ जो ला जो अलिफ है ना, अलिफ, इसको अलिफ को काट करके यहाँ गिरा करके यहाँ लिख दिया है, इस हमज़ा को यहाँ लिख दिया है, ठीक है जी। और यहाँ तबू अलिफ को यहाँ काट दिया, साइलेंट। अब इसको देख लीजिए, ये दोनों तो देख लिए हैं। वाला औज़अू, अब यहाँ देख लीजिए कि वाला औ,
تو یہاں پر جو یہ جو الف ہے یہ الف کیا ہے؟ سائلنٹ ہے، پڑھا نہیں جائے گا۔ اب یہاں دیکھ لیجیے انہوں نے اصل یہاں لکھا ہے کہ والا اوزع، تو اس الف کو گرا کر کے اس حمزہ کو یہاں لیا، اس طرح سے لکھ دیا ہے۔ آگے دیکھ لیجیے ثمودا، یہاں دیکھ لیجیے دال کے بعد الف کیا ہے؟ سائلنٹ ہے۔ آگے دیکھ لیجیے لتتلوا، وا ہونا چاہیے نا، لیکن یہ الف کیا ہے؟ سائلنٹ ہے، پڑھا نہیں جائے گا۔ لندعوا، یہاں پر دیکھ لیجیے کہ الف کیا ہے؟ سائلنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھ لیجیے نیچے ثمود، اصل نکال کر بتائیں، الف کو گرا کر یہاں لکھ دیے۔ لتتلوا، یہاں پر دیکھیے جو الف ہے یہ سائلنٹ ہے، اس لیے یہاں پر گرا کر سمجھائیں، لکھ دیے۔ لندعوا، یہاں بھی آپ سمجھ لیجیے۔ آگے دیکھ لیجیے لشیء، شنیا زبر شی، یہاں پر الف کیا ہے؟ سائلنٹ ہے، اس لیے انہوں نے لکھا ہے یہ الف کو گرا کر کے، الف کو حذف کر کے، ختم کر کے، لشیء لیکن، دیکھ لیجیے تو یہاں پر الف جو ہے یہ الف سائلنٹ ہے، اس لیے انہوں نے اس کو کہا کہ یہ جو ہے اس طرح سے بھی لکھا جا سکتا ہے۔ لَأَذْبَحَنَّهُ، یہاں پر الف کیا ہے؟ سائلنٹ ہے۔ یہ چند جگہیں ہیں، چند جگہ اگلے صفحہ کے اندر ہے، دیکھ لیجیے۔ لیاربوا فی، یہاں پر بھی الف کیا ہے؟ سائلنٹ ہے، اس کی اصل یہ لیاربوا فی، یہاں پر الف کو گرا دیا گیا۔ لَإِلَى الْجَحِيمِ، یہاں پر بھی الف کیا ہے؟ سائلنٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں دیکھ لیجیے انہوں نے اس کی اصل یہاں نکالا، الف کو حذف کر دیا ہے اور حمزہ کو یہاں لے آیا۔ لیبلوا، لوا، یہاں دیکھ لیجیے الف سائلنٹ ہے، انہوں نے اس کی اصل یہ لکھا ہے الف کو گرا کر کے، حذف کر کے۔ آگے دیکھ لیجیے نبلوا، یہاں پر بھی الف کیا ہے؟ سائلنٹ ہے۔ بئس الاسم، یہ الف کیا ہے؟ سائلنٹ ہے۔ لأنتم اشد، یہاں پر بھی کیا ہے؟ الف سائلنٹ ہونا کیا چاہیے؟ لا انتم، لیکن الف سائلنٹ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے اس کے اثر انہوں نے یہ نکالا ہے لأنتم، یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ اس حمزہ کو یہاں لے آیا اور اس الف کو اس کے اندر گرا دیا ہے۔ لأنتم اشد سلاسل، یہاں پر بھی الف کیا؟ سائلنٹ ہے۔ قواریر، یہاں پر بھی الف کیا؟ سائلنٹ ہے۔ ملئہم، یہاں پر بھی کیا؟ الف سائلنٹ ہے۔ اب دیکھیے یہاں سلاسیلا، یہاں پر دیکھیے الف سائلنٹ ہے نا، تو اس الف کو گرا کر کے، حذف کر کے اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے قواریر، یہاں پر دیکھیے الف سائلنٹ ہے نا یہاں، تو یہاں جو ہے گرا دیا، حذف کر دیا۔ ملئہم، یہ دیکھ لیجیے یہ ہے اصل، یہ اصل ہے نا، یہاں پر الف کیا ہے؟ سائلنٹ ہے۔ ولا انا کے قاعدہ آپ حضرات نے پڑھا کہ انا جہاں کہیں بھی قرآن کریم کے اندر آئے گا، یہ جو جگہیں یہ متعین جگہیں ہیں قرآن کریم کے اندر، یہ جگہیں لکھی ہوئی ہیں، آپ اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے، ذہن میں آپ حضرات بٹھا لیجئے، یہ چیزیں قرآن کریم کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور جہاں پر بھی لکھا ہوا ملے گا، جیسے مثال کے تو بئس الاسم، جہاں بھی ملے گا تو الف سائلنٹ پڑھائے گا۔ ملئہم، جہاں بھی آپ کو لکھا ملے گا قرآن کریم کے اندر الف سائلنٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر یہ انا کا قاعدہ بتا رہے کہ انا جہاں کہیں بھی آئے گا، ٹھیک ہے، تو اس کا الف ہمیشہ سائلنٹ ہوگا۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ موسیٰ، اب یہاں دیکھ لیجئے انہوں نے اب یا کو بتایا کہ یا یہاں کیا ہے؟ سائلنٹ ہے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ یا ہر جگہ سائلنٹ نہیں ہوتا ہے، بلکہ کہیں کہیں سائلنٹ ہوتا ہے۔ ان جگہوں میں سے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ یہ ہے کہ موسیٰ، عیسیٰ، بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ کھڑا زبر کے بعد جب بھی یا آئے گا، جیسے یہ کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کے بعد جب بھی آئے گا تو وہ یا جو ہے سائلنٹ ہوتا ہے، پڑھا نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ موسیٰ، عیسیٰ، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ زکات، اب یہاں دیکھیے واو کیا ہے؟ سائلنٹ ہے۔ صلاۃ، واو یہاں سائلنٹ ہے۔ حیاتی، یہاں کیا واو؟ سائلنٹ ہے۔ مشکات، یہاں واو کیا ہے؟ سائلنٹ ہے۔ ابھی دیکھیے زکات کا اصل کیا؟ زکات، صلاۃ، یہاں پر یہ واو نہیں ہے، حذف کر دیا گیا ہے۔ حیاتن، یہ ہم کو سمجھانے کے لیے کہ واو پڑھا نہیں جا رہا ہے۔ مشکاتن، تو خلاصہ کلام یہ ہے دوستو کہ قرآن کریم کے اندر چند جگہیں، پورا نہیں، چند جگہ ایسی ہیں جہاں پر الف لکھا تو ہوتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے۔ اسی طرح سے چند جگہیں ایسی ہیں
کہ جہاں پر یا تو لکھا ہوتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا ہے، چند جگہ ایسی ہیں جہاں پر واو لکھا تو ہوتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے۔ وہ کون کون سی جگہیں ہیں؟ تو ان جگہوں کو صاحب کتاب نے اپنی کتاب کے اندر نورانی قاعدہ کے اندر جو ہے ان کو نقل کر دیا ہے۔ آپ حضرات جو ہے ان کو لکھ دیا ہے، ان جگہوں کو آپ حضرات ان جگہوں کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ چلیے اگلی ویڈیو ملتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے آپ حضرات جڑے رہیں، انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے اما پارا بھی ہم لوگ شروع کریں گے اور باضابطہ اس کے اندر انشاءاللہ اجرا بھی کرایا جائے گا۔ ایسا انشاءاللہ آپ جو ہے قرآن کریم کو پڑھنے لگیں گے کہ آپ کو سمجھیے تو آپ اسی کے اندر یوٹیوب کے ذریعہ ہی سے، میرے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے انشاءاللہ بہترین قاری بن سکتے ہیں، بہترین قرآن کریم کو پڑھنے والا بن سکتے ہیں، اور آپ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے اور کون سا قاعدہ نہیں ہو رہا، کہاں گنہ ہوگا کہاں اخفا ہوگا۔ بس آپ حضرات سے گزارش ہے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔